لاہور میں نجی یونیورسٹی کی طالبہ جس کا نام فاطمہ ہے، ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے. اس لڑکی کی سوشل میڈیا پر ایک لڑکے حسیب افضل نامی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. دوستی بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتی ہیں، اور پسند کے بعد لڑکا لڑکی سے اظہار کرتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور اس کے بعد ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو. اب لڑکا کیونکہ لڑکی کو یہ بات بتا چکا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس بیس پر لڑکی کو کہتا ہے کہ نکاح تو ہم نے کرنا ہی ہے، کیوں نہ ہم آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ ہم بنا لیں. جس پر لڑکی ہمیشہ اس چیز پر اعتراض کرتی ہے کہ نکاح کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ نکاح کے بعد ہی اچھی لگیں گی. اب ان باتوں پر ان کی اکثر لڑائی رہتی ہے. لڑکا کبھی لڑکی کو بلاک کرتا ہے، کبھی ان بلاک کرتا ہے. 10 جنوری کو بھی لڑکا لڑکی کو ان بلاک کرنے کے بعد اس کو فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں تم سے اگر میں نے تم سے کوئی بات ایسی کی جو تمہیں اچھی نہیں لگی ہو. خیر ہم لوگ ملتے ہیں، اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ نکاح کریں گے، اس سے پہلے ہم لوگ ملتے ہیں، آپس میں جس طرح ہمارے تعلقات ہیں انہیں کو اس طرح ہی رکھتے ہیں. اب ملنے کے لیے اس کو بلاتا ہے لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں. لڑکی وہاں پر آتی ہے تو لڑکے کے ساتھ گاڑی میں اس کے اور 2 دوست موجود ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے طلحہ خان اور ایک کا نام ہے حمزہ. لڑکی ان دونوں دوستوں کو دیکھتی ہے تو لڑکا ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو ان کی بھابھی سے ملوا دیا جائے. لڑکی اطمینان کا اظہار کرتی ہے کہ اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری تم لوگوں کی ہونے والی بھابھی ہے تو یقیناً اس نے میرے سے شادی کرنی ہے. ان کا ناشتے کا پلان بنتا ہے اور سندر کے پاس ایک سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، وہاں پہ جانے کا پلان بنتا ہے. چلے جاتے ہیں وہاں پر. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پلان چینج ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ یہاں پر کسی فلیٹ میں چلتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر آن لائن ناشتہ منگواتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں. لڑکی اس کے بعد بے اعتباری کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی فلیٹ میں نہیں جانا چاہتی، تمہارے دوست تمہارے ساتھ موجود ہیں. جس پہ لڑکا اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری ہونے والی بیوی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی اطمینان میں آ جاتی ہے اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہے فلیٹ پر. فلیٹ پر جاتے ہی یہ تینوں لڑکے حسیب افضل، حمزہ خان اور طلحہ خان اس لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. لڑکی نے جو چیزیں ایف آئی آر میں بیان کی ہیں کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا کیا سلوک ہوا، وہ یہاں پر آن کیمرہ چیزیں بتائی بھی نہیں جا سکتی کہ ان تینوں لڑکوں نے اس لڑکی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا. اس کے بعد اس لڑکی کی ویڈیوز بنائیں، اس کی چیخو پکار کی، آڈیو ریکارڈ کی اور لڑکی کو بلیک میل کیا کہ اگر کہیں پر جا کر کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی تو ہم لوگ تمہاری یونیورسٹی میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وائرل کر دیں گے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر ان چیزوں کو ہم لوگ وائرل کر دیں گے. لڑکی حواس باختہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی کہ میرے ساتھ ان تینوں نے کیا کیا ہے. اس کے بعد لڑکی کے بیگ میں سے اسی کی بہن کی چیک بک ہوتی ہے، اس میں سے 2 چیک نکالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بہن کے اوپر بھی کارروائی کر سکتے ہیں ان چیک کی بیس پر. لڑکی کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور اس کی یونیورسٹی کے پاس اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. جب لڑکی کے ہوش بحال ہوتے ہیں، جب وہ اس ڈر کے خوف سے وہ تمام چیزوں سے باہر نکلتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. پولیس اسٹیشن جاتی ہے، ایف آئی آر درج کرواتی ہے اور جو چیزیں ایف آئی آر میں بتاتی ہے وہ ناقابل برداشت چیزیں ہوتی ہیں. ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا. اب پولیس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، پولیس اس میں کہتی ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی زیادتی کے شواہد نظر نہیں آ رہے کہ اس لڑکی کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہوئی ہے. ان دونوں لڑکا اور لڑکی کی یعنی کہ فاطمہ اور حسیب افضل کی سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی. دوستی اتنی بڑھ گئی، ان کے تعلقات تھے آپس میں، اور جب آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو جاتی تھی، جو بلاک اور ان بلاک والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے اس لڑکے کے اوپر یہ الزام لگایا. پولیس کا کہنا ہے کہ حسیب افضل اس ٹائم ہماری حراست میں ہے اور جو باقی کے 2 ملزمان ہیں لڑکی کے مطابق طلحہ اور حمزہ، ان کے لیے ریڈ کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کے مطابق یہ کیس کیا نیا رخ لیتا ہے. اجازت دے مجھے. اللہ